جہانوں کے رب، اے اللہ ذوال جلال و اکرام، ہم تیرے ہی سامنے اپنی جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ ہم پہ اپنا خصوصی کرم، فضل، رحمت اور برکت نازل فرما، مانا کہ گناہوں سے ہمارے اعمال نامے کالے سیاہ ہو چکے ہیں، مگر ہم تجھ سے مایوس نہیں، کیونکہ تو ہی غفور و رحیم اور رحمان و رحیم ہے۔ تو ہماری تمام خطائیں اور گناہ معاف فرما، بھلے وہ ہم سے دانستہ طور پہ سرزد ہوئے یا نادانستہ، بھلے ہی وہ قابل معافی ہے یا ناقابل معافی، بھلے وہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ۔ اے ہمارے مالک، تو درگزر فرما، ہمیں اپنی شرف قبولیت میں قبول فرما، ہمیں حصول رزق کے لیے کسی کا بھی محتاج نہ کرنا سوائے اپنی ذات کے، ہماری عزت و وقار کا بھرم قائم رکھنا، ہمیں ذلیل و رسوا ہونے سے محفوظ رکھ، ہمارے رزق میں توسیع اور برکت عطا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما، وہ کسی چھوٹی بیماری میں مبتلا ہے یا کسی بڑی یا دائمی مرض میں، سب کو شفا عطا فرما، اپنے جناب سے شفا کا بہانہ بنا دے۔ جن کے ہاں اولاد نہیں، ایسے بے اولاد جوڑوں کو نیک، صالح، لائق و فرمان بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی بیٹیوں یا بیٹوں کی عمر گزرتی جا رہی ہے اور شادی نہیں ہوئی، انہیں نیک، شریف، مخلص اور قدردان اور سچی محبت کرنے والا جیون ساتھی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کا کوئی اپنا طویل عرصہ سے یا تھوڑے عرصہ سے لاپتہ ہے، جلد انہیں لاپتہ کے متعلق اچھی خوشخبری عطا فرما۔ یا اللہ، ہم سب کی جائز خواہشات پوری فرما دے۔ اللہ، ہم سب کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی والی اور خوشیوں اور کامیابیوں سے بھرپور عطا فرما۔ یا اللہ، فلسطینی عوام پہ اپنا رحم و کرم کر اور ان کی ظاہر و باطنی مدد فرما، اور اسرائیل اور اس کے حامیوں اور کسی بھی طرح کے سپورٹرز اور اعلی کاروں کو نست و نابود اور نشان عبرت بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے قسط نمبر 1 کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج جنوری 2026 ہے، یک بستہ دن اور نئے سال کی شروعات۔ آئیں مل کر ہم ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں، کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس کہانی میں میں نے انڈیا یا پاکستان کا ورڈ یوز نہیں کیا، لیکن آپ کو اس کہانی میں مسلم صوبے کا جو ماحول میں نے بنایا ہے وہ انڈیا یا پاکستان سے بالکل مماثلت رکھتا ہے۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں جن پر ابھی میں بحث مباحثہ نہیں کروں گا، آگے چل کر آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ میں نے انڈیا یا پاکستان کے بجائے یہ کہانی ارجنٹائن سے کیوں منسلک کی ہے۔ چلو چلتے ہیں۔ ایک کرسچن ملک ارجنٹائن میں واحد مسلم اکثریتی صوبہ ٹیرو، جو ارجنٹائن کا انتہائی مغربی سمت کا آخری صوبہ ہے، اور اس کا مرکزی شہر ہے ناصر آباد اور گوٹو۔ گوٹو شہر اور ناصر آباد دونوں جڑواں شہر ہیں۔ مشرقی کنارے پر گوٹو شہر جبکہ مغربی کنارے پر ناصر آباد شہر ہے۔ گوٹو شہر کی آبادی 40,000 گھروں پر مشتمل ہے، جبکہ ناصر آباد کی بمشکل 10 سے 13,000 گھروں پر مشتمل ہے۔ گوٹو سینکڑوں سال قدیم شہر ہے۔ قدیم پرانی دریافتوں میں بھی گوٹو شہر کا مختلف ناموں سے ذکر ملتا ہے۔ گوٹو میں بھی چند سینکڑوں سال قدیم زمانے کے کھنڈرات موجود ہیں۔ بنیادی طور پر گوٹو و ناصر آباد شہر ایک ہی ہیں، جن میں ایک ہی قوم، ایک ہی کلچر، ایک ہی زبان، ایک ہی لباس، ایک ہی کہاوتیں، ایک ہی سوچ، ایک ہی خوراک، ایک جیسے رواج، ایک جیسی زندگی، ایک جیسی ذاتیں پائی جاتی ہیں۔ مگر گوٹو وقت با وقت خودکار طریقے سے شہری سے زیادہ شہری، جبکہ ناصر آباد دیہی کلچر اور بھرپور دیہی چھاپ قائم رکھے ہوئے ہے۔ اسی لیے ناصر آبادیوں کے لیے گوٹو شہر میں رہائش ایک آئیڈیل تصور ہے، جبکہ گوٹو والے ناصر آباد میں محض رشتہ داروں سے ملنے، چھٹیاں گزارنے، شکار کرنے، کھیتوں کی سیر کرنے، دودھ، مکھن اور دہی بلائی اور دیہی کھانوں سے لطف اندوز ہونے کی خاطر ہی ناصر آباد میں آتے ہیں۔ رہائش اختیار کرنے کا ان کا قطعاً بھی ارادہ نہیں۔
ناصر آباد گوٹو شہر میں کرائے کے گھر کو بھی اولویت اور اہمیت دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی ناصر آبادی کا کوئی دوست یا کزن گوٹو شہر سے آ جائے تو دل و جان سے خدمت کرتا ہے، کیونکہ گوٹو شہر میں دوست ہونا باعث فخر ہے، بھلے وہ دوست ہو یا رشتہ دار، ان کے لیے بہت فخر اور اہمیت کا باعث ہے۔ اسی طرح ناصر آباد میں بھلے ہی کتنا کوئی پڑھا لکھا ہو، مگر وہ ناصر آباد میں اگر مقیم ہے تو اسے پینڈو تصور کیا جاتا ہے، دیہاتی۔ مگر پھر بھی گویا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ایک شہر دو حصوں میں تقسیم شدہ ہے۔ گوٹو شہر تقسیم در تقسیم کے عمل کے نتیجے میں چھوٹے سے چھوٹے ہو رہے گھروں پہ مشتمل ہے، اور سلسلہ آج کا نہیں، بہت پرانا ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے گھروں کی تقسیم در تقسیم کے عمل کی وجہ سے بہت سے جو گوٹو شہر کے مقیم تھے ماضی میں دریا پار آباد ہو گئے۔ یوں بڑھتے بڑھتے پہلے گاؤں، پھر قصبہ، پھر شہر ناصر آباد معرض وجود میں آیا، مگر تمام اہم سرکاری و عوامی دفاتر و مراکز گوٹو شہر میں واقع ہیں۔ اس کہانی کے مرکزی کردار دہشت بٹ، سعید دہشت بٹ، سکندر دہشت بٹ، رضیہ دہشت بٹ، ان کے علاوہ بھی بہت سے مستقل کردار ہیں۔ بنیادی طور پر یہ چند کرداروں کی کہانی نہیں بلکہ ایک معاشرے کی کہانی، کرداروں کا ایک جنگل ہے۔ بلکہ سعید بٹ یعنی سعید بٹ کی جو بیگم ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے مستقل کردار موجود ہیں۔ بنیادی طور پر یہ چند کرداروں کی کہانی نہیں بلکہ ایک معاشرے کی کہانی ہے، کرداروں کا جنگل ہے جس پہ ہر کردار درخت کے پتوں کی طرح ہے، اور واقعات کا ایک ہجوم ہے۔ اتفاقات، واقعات، ریاکشن در ریاکشن سب اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ کہانی میں ابتدائی بے شمار اقساط میں شاید مرکزی کرداروں کا تذکرہ کم ملے، اور بہت سے دیگر کردار کہانی کے اہم واقعات پر چھائے رہیں گے۔ شاید آپ کو یہ بھی گمان ہونے لگے کہ یہ مرکزی کردار ہے، اور بہت سے اہم ترین واقعات ان کرداروں سے بھی منسوب ہوں گے، مگر یاد رہے کہ جتنے بھی کردار ہیں وہ کہانی کا طویل مدتی یا مختصر مدت تک اہم رہیں گے، مگر وہ مرکزی کردار نہیں۔ اس منفرد پروجیکٹ کی خصوصیات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مرکزی کرداروں کی انٹری ابتدائیہ میں آپ کو بہت کم ملے گی اور بہت دیر سے۔ پوائنٹ 2، کہانی 20 کرداروں پہ پھیلی ہوئی ہے جو وقت کے ساتھ مزید سے مزید نئے کرداروں کو لپیٹ میں لیتی رہے گی۔ 3، گہرائی اور واقعات کے گہرائی پر سیر حاصل ایسے حقیقی تبصرے شامل ہوں گے جو کہ آپ کے دماغ کی گرہیں کھولیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4، یہ کہانی بہت زیادہ حقیقت سے بھی زیادہ حقیقی ہے اور حقیقت پر مبنی ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، مرکزی کرداروں کا تعلق بہت ہی عام سی غریب فیملی سے ہے، پہلی قسط سے لے کر جب تک چینل چلتا رہے گا صرف ایک ہی کہانی پیش کی جائے گی۔ ہر کردار اسی سیریز کا حصہ ہے، لہذا سب کو الگ الگ کہانیاں مت سمجھیے گا۔ یہ چینل صرف اسی ایک اکیلی کہانی کے لیے مختص ہے جس میں سب کردار اسی کا حصہ ہیں۔ جو آگے بڑھتی جائے گی کہانی کے کرداروں کی سوچ، سرگرمیوں، واقعات میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ ہر اچھا برا کردار پوری وضاحت کے ساتھ کھلتا جائے گا، کہانی دلچسپ سے بھی زیادہ دلچسپ ہوتی جائے گی، یہاں تک کہ ایک نشہ بنتی جائے گی۔ سسپینس، تھرلر، ایکشن، ریاکشن، حتیٰ کہ ریاکشن در ریاکشن، محبت، جذبات، سب بالکل ایک حقیقی انداز میں زندگی سے ہم آہنگ اور آپ کی سوچ سے اتنا قریب کہ ہر کیفیت آپ خود پر بھی محسوس کریں گے۔ اکثر لوگ سوال کریں گے کہ ماحول تو پاکستان اور انڈیا جیسا ہے، تو مصنف نے اس کہانی میں بجائے پاکستان یا انڈیا لکھنے کے ارجنٹائن کیوں بنایا؟ حالانکہ ارجنٹائن کا نہ یہ کلچر ہے، نہ ارجنٹائن کی عکاسی ہوتی ہے۔
اور یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ ارجنٹائن لاطینی امریکہ کا ایک ملک ہے، اس کا ایک اپنا کلچر ہے، وہاں پر اسپینش زبان بولی جاتی ہے، میں سارے حقائق سے واقف ہوں، لیکن کہانی کی ڈیمانڈ کے مطابق میں خود بھی جانتا ہوں۔ دراصل کہانی میں پیش کیے گئے ارجنٹائن کا حقیقی ارجنٹائن کے ساتھ کوئی دور دور تک واسطہ نہیں، ماں سوائے بیونس آئرس شہر کے، جو دونوں میں مشترک ہے۔ باقی تمام معلومات، شہر، علاقے، کردار، واقعات سب فرضی ہیں، مگر میری کہانی کی ڈیمانڈ تھی۔ آگے چل کر آپ خود بخود اس بات کو بخوبی محسوس کر لیں گے کہ ارجنٹائن کیوں ہے، پاکستان کیوں نہیں، اور مزید یہ بھی کہ بہت کچھ آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے اور بے اختیار کہہ اٹھیں گے کہ یہ تو واقعی شاہکار ہے، عام فلموں، ڈراموں، افسانوں، ناولوں، کہانیوں، یوٹیوب سٹوریز سے بالکل ہٹ کر۔ میرا دعویٰ ہے کہ اس سے قبل آپ نے ایسی سٹوری نہ کبھی دیکھی، نہ کبھی سنی ہوگی، نہ ہی کبھی پڑھی ہوگی۔ اب اگلے کچھ پوائنٹ ہیں جو آگے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1، بال نما کیڑا۔ پوائنٹ نمبر 2، دہشت پٹ اور اس کا گھرانہ۔ پوائنٹ نمبر 3، مویشی بحران۔ کہانی کا آغاز بہار نو یعنی مارچ کا مہینہ 1977 یعنی 1977 کے دور سے ہو رہا ہے۔ ابھی تو جغرافیائی معلومات ہی بہت زیادہ باقی ہے، مگر میں آپ کو مزید بور نہیں کرنا چاہتا، اس لیے سب سے پہلے کہانی کے مرکزی کردار اور روح رواں دہشت نثار بٹ اور اس کی فیملی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دہشت نثار بٹ کا تعلق شمالی ٹیرو سے ہے۔ شمالی ٹیرو کا تذکرہ کچھ وقت بعد کیا جائے گا، بس مختصراً بات یہ ہے کہ شمالی ٹیرو کے جو علاقہ ہے وہ ابھی تک غیر دریافت شدہ علاقہ ہے اور ایک پراسرار سا علاقہ ہے۔ دہشت بٹ کے اجداد شمالی ٹیرو سے ہجرت کر کے جنوبی ٹیرو آئے۔ شمالی ٹیرو سرزمین میں نے جیسے کہ بتایا کہ غیر دریافت شدہ ہے، جس پہ بعد میں تفصیلی تبصرہ کیا جائے گا۔ فرضی امکان ہے کہ دہشت بٹ کے اجداد 4 نسل پہلے جنوبی ٹیرو ہجرت کر کے آئے، ناصر آباد پہنچے۔ یہ کتنا طویل سفر تھا جب دہشت بٹ کا بڑا بیٹا سعید دہشت بٹ اپنے آبائی وطن کی تلاش کے لیے اپنی ٹوٹی ہوئی لڑیاں جوڑنے کی خاطر وہاں جائے گا، وہ کن عذابوں اور مصائب سے گزرے گا، تب اسے اندازہ ہوگا کہ اس کے اجداد شمالی ٹیرو سے ناصر آباد پہنچنے والے خوش قسمتوں میں شامل تھے۔ جب لاچ علمی میں بغیر کسی رستے کے چلتے ہوئے پاؤں کا رخ انگلی کی آدھی پور کے برابر بھی بدل جاتا یا بھٹک جاتا، اتنا بھی اس کا فرق پڑتا، تو اس بے نشان سرزمین پہ یہ فاصلہ بڑھتے بڑھتے ناصر آباد اور گوٹو شہر سے 50، 60، 80 کلومیٹر دوری تک بن سکتا تھا، مگر پھر بھی پہنچ جانا یہ ان مہاجرین کی خوش قسمتی نہیں تھی تو اور کیا تھا، مگر انہی مہاجرین کی نسل شمالی ٹیرو کے حوالے سے بدقسمت ہو گئی۔ ممکن ہے مختلف دیہاتوں سے سنتے پوچھتے پہنچے ہوں، ورنہ وہ کیا جانے ناصر آباد اور گوٹو کیا ہے، مگر پہنچ گئے۔ نہ جانے ان کے شب و روز کیسے گزرے ہوں گے، عام شخص کی زندگی تک پہنچتے پہنچتے انہیں کتنے سال، کتنی مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا، یعنی جتنا ایک عام آدمی کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، غریب آدمی کا، مڈل سٹینڈرڈ یا غریب آدمی کا،
اس کو بھی حاصل کرنے میں انہیں کتنے تگ و دور کتنا عرصہ لگا ہوگا۔ تب مقامی لوگوں کے ان کے متعلق کیا خیالات و نظریات تھے معلوم نہیں، بس وہ بھی ایک زمانہ تھا جو بیت گیا، پیچھے ایک خوش نصیب یا بدقسمت نسل چھوڑ گیا۔ اس کا فیصلہ اب اگلا وقت کرے گا۔ ایک وقت انہیں خوش قسمت بھی بنا گیا اور شاید بدقسمت بھی، لیکن اس کا اصل فیصلہ اب آنے والے وقت میں ہوگا۔ آئیے دنیا کی سب سے مختلف، سب سے عجیب، سب سے دلچسپ ترین اور حقیقی زندگی سے ہم آہنگ ایسی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں جسے دیکھ کر ہر کردار آپ کی اپنی حقیقی زندگی میں محسوس کریں گے۔ کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کہانی کا میں موجد اور مصنف ہوں۔ میں اپنا ایک مختصر سا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرا نام عمر خان ہے۔ میں ایک جہاں دیدہ شخص ہوں اور خدائے بزرگ و برتر نے مجھے سوچنے سمجھنے کی حیران کن حد تک زبردست صلاحیت عطا کی ہے۔ میں نے کچھ عرصہ پبلک ریلیٹڈ جابز بھی کی ہیں۔ میرا تعلق خیبر پختونخوا KPK اور پنجاب دونوں صوبوں سے ہے۔ یہ جو افسانہ شروع کر رہا ہوں خالص تنہا لکھتا ہوں، نہ کوئی معاون، نہ کوئی مددگار، نہ کوئی ٹیم ورک، نہ کوئی ٹیچنگ کرنے والا، کوئی سمجھانے والا۔ میں اپنے دماغ سے جو کچھ سمجھ پا رہا ہوں اس کے مطابق چلا رہا ہوں۔ اگرچہ میں غیر شادی شدہ ہوں، مگر گھریلو ذمہ داریاں، مسئلے مسائل، صحت و بیماری، چھوٹے بڑے روٹین کے کاموں کے سبب میرے لیے سب سے مشکل کام ہر نئی ایپیسوڈ کو بر وقت مکمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ مجھے طویل سوچ و بچار کرنا پڑتا ہے، بلکہ حقیقت میں کہانی کے اسکرین ڈسپلے کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کہانی کی 5000 سے بھی زیادہ اقساط کا مواد میرے پاس موجود ہے، اور یہ کوئی فرضی بات نہیں، حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن دراصل والدہ صاحبہ سرفراز سے استھما پیشنٹ ہیں، اور استھما یعنی دمے کا جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کی ایکسٹرا کیئر کرنی پڑتی ہے، اور وہ ایکسٹرا کیئر کا متقاضی ہوتا ہے، کیونکہ سانس ہے تو زندگی ہے۔ چھوٹی چھوٹی غیر محسوس وجوہات، کوتاہیاں استھما کی غشی کی وجہ بن جاتی ہیں، لہٰذا 20 احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہیں، وقت دینا پڑتا ہے کسی ننھے بچے کی طرح۔ حالانکہ وقت کے ساتھ ساتھ استھما بجائے کم ہونے کے پھر بھی بڑھتا ہی رہتا ہے۔ انسان کے بس کی بات نہیں، نہ ہی انسان کے ہاتھ میں کچھ ہے۔ اس لیے مجھے انار کا ایک مخصوص جوس ہوتا ہے جو استھما پیشنٹ کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے کافی محنت بھی کرنی پڑتی ہے، وقت بھی بہت اس پہ درکار ہوتا ہے، تو وہ مجھے بنانا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر مجھے کچھ تھوڑے عرصے بعد ہر 2 ماہ بعد الرجی سینٹر ہے اسلام آباد میں، وہاں جانا پڑتا ہے۔ الرجی سینٹر اسلام آباد میں آپ کہیں سے بھی پوچھ لیں آپ کو پتہ چل جائے۔ وہاں پر دمے کی مخصوص غیر ملکی ویکسین آتی ہے جو بہت افاقہ دیتی ہے، وہ لانی پڑتی ہے، جو ہر 2 ماہ کے بعد لانی پڑتی ہے۔ اس کے لیے بھی کافی ٹائم لگ جاتا ہے، جانے آنا اور وہاں قیام کرنا پڑتا ہے۔ اگر ڈائریکٹ بھی جاؤں تب بھی ایک دن جانے اور آنے میں، اس کے بعد 1 دن آرام کرنے میں لگ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مسئلہ میرے وقت پر اگلی ایپیسوڈ وقت تک تیار کرنا اور اس کو پبلش کرنا۔ اس لیے جب سے میں نے پہلے بھی ایک چینل کھولا تھا جس پر میں نے کچھ ویڈیو اپلوڈ کی، لیکن اسی وجہ سے وہ زیادہ اس کی آڈینس نہیں ہو سکی، کیونکہ وہاں پر مجھے بے قاعدگی کی وجہ سے ظاہر گھریلو ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہیں مجھ پر، تو اس وجہ سے وہ اس کے زیادہ آڈینس نہیں بڑھ سکی، تو مجھے وہ ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ تو آپ کو اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ میری کام سے مطمئن ہوں تو جب آپ کو نوٹیفیکیشن ملے، اس لیے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جب آپ کو میرا نوٹیفیکیشن ملے تو آپ ویڈیو دیکھ سکیں۔ کیونکہ سب سے زیادہ میرے لیے مسئلہ جو ہے وقت پر ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے۔ بے قاعدگی
کہ میری اپنی مجبوریاں ہیں جن کی وجہ سے ہو جاتی ہے، اور یہ میں کوئی مالی مدد کی اپیل نہیں کر رہا، میں یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے اتنے کام کرنے پڑتے ہیں، کبھی گھریلو اخراجات کو پورا کرنا، اور کبھی بجلی، گیس، تعلیمی اخراجات، بہت سارے مسائل ہیں جن کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑا ایک جو میرے لیے ایشو ہے کسی ٹائم پر اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا، اس میں سب سے بڑا ہے کہ میرے پاس وہ اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے کہ میں کسی ایک ایپلیکیشن، جیسے اے آئی کی ویڈیوز تیار ہوتی ہیں، تو ایسی کوئی میرے پاس ایپلیکیشن ہو جس میں پوری سٹوری پر میں کوئی ویڈیو بنا سکوں۔ مجھے وہ ایک آدھ ایسی میرے پاس صرف ایپلیکیشن ہے جو فری میں ایک دن کا ایک چھوٹا سا 5 سیکنڈ کا وہ تیار کرتی ہے کلپ، تو مجھے اس پر انحصار کرنا پڑتا ہے، پھر اگلے کلپ کے لیے اگلے دن کا انتظار کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بعض کلپ بہت ضروری ہوتے ہیں کہانی کی مناسبت سے، تاکہ آپ کو اس کی سچویشن سمجھ آئے، کرداروں کے چہرے، ان کا ریئیکشن، کہاں کھڑے ہیں، ارد کی لوکیشن کیا ہے۔ اس لیے مجھے یہ جو فری کی ایپلیکیشن ہے وہ اس کی وجہ سے بھی ٹائم پر ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتا۔ حال ہے آپ کوئی اس کے بارے میں کوئی تجویز رکھتے ہیں کہ یہ فلاں، یا جو آپ کوئی کسی قسم کی مدد، بھلے یا اگر آپ مالی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا، تو لہٰذا اگر آپ مالی مدد کریں تو میرے لیے بہت آسانی ہو جائے گی، میں ایسی اپلیکیشن میں انویسٹ کر دوں گا جو پوری سٹوری کو یہ اینیمیٹڈ کر سکتی ہے، تاکہ آپ کو پوری سٹوری سمجھ آئے، اور پھر یہ کہ میں اپنی جیسے خواہش کے مطابق چاہتا ہوں وہ ویسے ہی مجھے سچویشن ملے۔ تو یہ آپ کو بتانا تھا، تو انشاءاللہ آپ سے تعاون کی امید ہے، اور یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا، کیونکہ میرے پاس کہانی کی کمی نہیں، میرے پاس اس وقت 5000 سے بھی زیادہ اقساط کا مواد موجود ہے، لیکن وہ ریٹن میں ہے، وہ اس کی طرح مطلب یہ کلپ کی شکل میں یا یوٹیوب ویڈیو کی شکل میں نہیں ہے، اور اتنا زیادہ مواد ہے کہ جو میرے پاس ایک قسط کی کہانی ہے اس سے یوٹیوب پر 10 قسطیں بنتی ہیں، تو آپ بتائیں نا کہ میرے پاس کتنا مواد ہے۔ آپ کو صرف میں اس کی کچھ جھلکیوں کا کلپس ہی کس طرح شارٹ سے بنا دوں جو بہت آگے آ کر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، آپ حیران ہو گے کتنے نئے کردار، کیا کیا نئے واقعات، سمجھ نہیں آئے گی کہاں سے سرا شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر یہ جا رہا ہے، کہاں پر تک جا رہا ہے، آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ میرے پاس کتنا مواد پڑا، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر جتنا میں آپ کو، میری کوشش ہے کہ ہر قسط کے آخر پر اگلے کچھ شارٹس جو اگلی ایک ساتھ کے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کہانی آگے کتنی مضبوطی پہ جا رہی، کتنی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یوٹیوب پر ہر آدمی جس کے پاس معمولی تعلیم بھی نہیں یا معمولی شعور بھی نہیں، وہ بھی آ گیا ہے، تو ماشاءاللہ سے مجھے پتا ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کی ذمہ داری بھی میں اٹھاتا ہوں، اور مجھے پتا ہے میں پھونک پر ہر چیز ہر قدم رکھتا ہوں، اس کے اثرات و ثمرات سے واقف ہوں، تو لہٰذا میں کوئی بے شعورہ انسان نہیں کہ میں جو بات ایسے ہی ہے بس نکالتا ہوں اسے۔ تو اس لیے میری کوشش ہے کہ کہانی کا اسکرپٹ بھی ایک لیول پر رہے، تو اگر آپ کو کہیں سے بہت کمزور بھی نظر آئے تو آپ جب اس کا موازنہ دیگر ڈراموں، فلموں، ناولوں، سٹوری، افسانوں، جس مرضی چیز سے کرائیں، آپ کو اندازہ ہو کہ اس کا مریل سے مریل پارٹ بھی ان سے کتنا مختلف، کتنا بہتر، کتنا ریئلسٹک ہے، تو میری یہ مجبوری ہے۔ آخری آپ سے اپیل یہ ہے کہ میری ہر ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے اور آپ کو لگے کہ میں نے اس پر کوئی محنت کی ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے اور کچھ مختلف پن آپ کو محسوس ہو، تو آپ میری ویڈیو کو یوٹیوب ویڈیو کو ضرور دیکھیں شروع سے لے کر آخر تک، اور فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر، جہاں بھی آپ جو پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں وہاں پر اس کو شیئر کریں، اس کی تشہیر کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر میری ویڈیو جو ہے اس کا علم ہو، اور اس کے علاوہ آپ لائک کریں، بس یہی ایک اپیل ہے آپ سے۔ تھینک یو جی۔